اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم دوستوں اور احباب، ہم لوگ اپنے کھانے کے لیے دالیں، سبزیاں، گوشت، فروٹس، ہر چیز شامل کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ ایک طرف تو عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے، اور دوسری طرف بے تحاشا وٹامن کی وجہ سے اپنے اندر بھرپور غذائیت رکھتی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں ہماری بھوک کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت تقویت بھی دیتی ہے۔ تو چلیے بناتے ہیں جی۔ آپ نے لے لینی ہے جی انتہائی فریش قسم کی لوکی۔ اس کے بعد آپ کو لوکی کا چھلکا اتار کے اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے مناسب پیسوں میں کاٹ لینا ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس سائز میں کاٹنا چاہتے ہیں، چھوٹے یا بڑے۔ اس کے بعد جناب آپ نے آئل لے لینا ہے، اور آئل کو گرم ہونے کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں ثابت مسالہ جات۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جناب، اس میں دال چینی ہے، زیرہ ہے، کالی مرچ ہے، بڑی الائچی ہے، کڑی پتہ ہے، اور دھنیا ہے، اور لونگ ہے۔ ان کو آپ نے ہلکا سا براؤن ہونے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں پیاز، ادرک اور لہسن کو ڈال دینا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ہلاتے رہنا ہے۔ ان کو اس وقت تک پکاتے رہنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ آپ کے پیاز اچھے طریقے سے براؤن نہ ہو جائے۔ ابھی دیکھ لیجیے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈال چکے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کا رنگ چینج ہو جائے گا اور یہ براؤن ہو جائے گا۔ دیکھیے ماشاء اللہ تبارک اللہ، ابھی یہ تقریباً براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد اسی آنچ پہ رہنے کے بعد یہ صحیح مکمل براؤن ہو جائیں گے۔ جب یہ مکمل براؤن ہو جائے تو اس کے بعد جناب آپ نے ان کے اندر پسے ہوئے مسالہ جات ڈال دینے ہیں، جن میں آپ کے پاس بہت سے جو بھی اویلیبل ہے وہ ڈال دیں، اور ان کو پیاز، ادرک اور ان پسے ہوئے مسالہ جات کو آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا ہے۔ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ جو مسالہ جات ہیں یہ آپ کے نیچے سے لگ جائیں گے اور ان کی خوشبو خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب آپ نے ان کے اندر فریش ٹماٹر ڈال دینے ہیں، اور ٹماٹروں کو ان پیاز، ادرک اور لہسن میں اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے۔ جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، تھوڑا سا ہلانے کے بعد آپ نے ان کو جناب دیکھیے کہ ڈھکن سے تھوڑے دیر کے لیے بند کر دینا ہے تاکہ ٹماٹر اچھے طریقے سے گل جائے۔ اور 10 منٹ کے بعد جب آپ اس کا ڈھکن اتاریں گے تو دیکھیں جناب ماشاءاللہ ٹماٹر کتنے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ سبزی بنائیں اس میں اگر ٹماٹر تھوڑے سے ثابت رہے تو بہت اچھا ہے۔ ابھی آپ نے اس میں کاٹی ہوئی لوکی اور سبز مرچ کو ڈال دینا ہے، اور یہ ٹماٹر، ادرک، پیاز، لہسن اور اس کے پیسٹ کے اندر اور اس مسالے میں آپ اس لوکی کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے جی کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے۔ ابھی آپ نے اس میں تھوڑا سا مناسب سا پانی ڈال دینا ہے، اور اس کو کم از کم انتہائی ہلکی آنچ آپ کے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بالکل دم دے کے رکھ لینا ہے۔ ابھی دیکھیں جی آپ نے جب ڈھکن اتارا تو یہ تقریباً آپ کی لوکی اور یہ سب چیزیں گل چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ جب تک یہ اچھے طریقے سے گل نہیں پائیں گی اس وقت تک آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ دوبارہ ان کو 5 منٹ کے لیے پھر آپ ڈھکن دے کے بند کر لیں، اور 5 منٹ کے بعد جب آپ اٹھائیں گے ڈھکن تو دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ جی بہت اچھی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور آپ کی یہ لوکی کی سبزی بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ دیکھیے بیچ میں ٹماٹر نظر آ رہے ہیں، یہ ٹماٹر بہت اچھا ٹیسٹ بناتے ہیں۔
جب آپ مسالہ بنائیں تو کوشش کریں کہ یہ ٹماٹر تھوڑے سے رہ جائیں بیچ میں۔ اس کے بعد آپ نے جناب اس میں پکے ہوئے کھانے میں آپ نے گرم مسالہ ڈال دینا ہے، اور گرم مسالے کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ پوری کی پوری خوشبو اس کھانے میں مکس ہو جائے۔ یا ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا، ابھی جناب آپ نے اس میں سبز دھنیا بھی ڈال دینا ہے جی۔ سبز دھنیا ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا ہلا لینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کھانے میں مکس ہو جائے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ کھانا تقریباً تیار ہے۔ آپ بسم اللہ کیجئے، اللہ پاک کا نام لیجئے اور کلمہ پڑھ کے آپ اس کھانے کو کھائیے، بھوک مٹائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ والسلام علیکم۔